آج ہم میں سے ہر شخص دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ کام کر لوں پھر نیک بن جاؤں گا، یہ ہو جائے پھر نیک بن جاؤں گا، یہ کام یوں ہو جائے پھر نیک بن جاؤں گا۔ آج ہم نے آخرت کو دنیا کے ساتھ جوڑ کے رکھا کہ میری دنیا ٹھیک ہو جائے تو میں اپنی آخرت کو سنواروں گا۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا سنورتی ہے آخرت کے سنورنے سے۔ آخرت سنورے گی تو دنیا سنور جائے گی، لیکن اگر آخرت نہ سنوری تو پھر دنیا کا سنورنا کوئی سنورنا نہیں۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ الدنیا حلوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ایک مٹھائی کی طرح ہے، خضرہ سر سبز اور شاداب گھاس کی طرح ہے، جو دور سے سر سبز و شاداب نظر آتی ہے، میٹھی نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت جو اس کے اندر کڑواہٹ ہے اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اکابر علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ فرمایا بے شک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کرامات عطا فرمائیں، پانیوں کے اوپر چلنا، مختلف چیزوں کو، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کرنا، ساری چیزیں ان کی اپنی جگہ پر، لیکن ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ مال اور دولت کے ڈھیر ہوتے ہوئے بھی دنیا کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کتان کا کپڑا، یوں سمجھ لیجیے ہمارے ہاں جو سب سے قیمتی کپڑا سمجھا جاتا ہے، اس وقت کتان کا کپڑا انتہائی قیمتی کپڑا سمجھا جاتا تھا۔ کتان کے کپڑے سے اپنا ناک صاف کیا اور رونے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، بھوک کی حالت یہ ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر بھوک کی وجہ سے تین دن میں بے ہوش رہا کرتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی عطا فرمائی کہ ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے اپنا ناک صاف کر رہا ہے، اور میں ڈر اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس مشقتوں اور تکلیفوں کا بدلہ جو ہم نے دین کی خاطر اٹھائی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی تو نہیں ہمیں عطا فرما رہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کرامت تھی کہ مال اور دولت کے ڈھیر ہوتے ہوئے بھی دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ انہیں دنیا کی رنگینیوں نے، دنیا کی ان خوبصورتیوں نے، ان دنیا کے چمکتے اور دمکتے ان ستاروں نے ان کو دھوکے کے اندر نہیں ڈالا کہ اس کے اندر لگ کر انہوں نے اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں مسکین ابن آدم، یہ بندہ تو بڑا مسکین ہے۔ فرمایا لباسہ کفن، اس کا لباس تو جس کے اوپر آج اتراتا ہے، اصل اس کا لباس تو کفن ہے، جس کو پہن کر اس نے جانا ہے۔ یہ کتنا مسکین ہے کہ اس کا لباس بھی جسے آج ہم بڑے درزیوں کے پاس دور دور لے کر جیسے ڈیزائن یوں فلاں، اور جب مرتا ہے تو سلا ہوا کفن بھی نہیں ہوتا، اور وہ بھی بغیر سلا ہوا سفید لباس پہنا کر اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا مسکین آدمی ہے؟ فرمایا لباسہ کفن، کہ اس کا لباس کفن ہے، مرکبہ جنازۃ، اس کی سواری جنازہ ہے۔ اٹھانے کے لیے بھی ویسے سواری کے نیچے 4 پہیے لگے ہوتے ہیں، اور اس کی سواری کو اٹھانے کے لیے 4 آدمیوں کے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑی تکلیف سے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے جلدی چلو جی، جلدی چلو، بڑی دیر ہو چکی ہے، جلدی جنازہ پڑھاؤ۔ اب تو نام بھی تبدیل ہو گیا، پہلے کہا جاتا تھا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اب کہتے ہیں میت ہے جی جلدی لے کر چلو اسے دفنا کراؤ۔ اور فرمایا ولدہ یتیم، یہ کیسا مسکین آدمی ہے جس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا منزلہ قبر، اور اس کی منزل قبر ہوتی ہے، فراشہ تراب، اور اس کی جو بستر لگا ہوتا ہے وہ مٹی کا بنا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ آرام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حلالہ حساب وحرامہ عذاب، اس کا حلال کمائے ہوئے کبھی کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہے تو پھر تو لازمی بات ہے عذاب ہی عذاب ہے، لیکن اس کے حلال پر بھی حساب ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم نے جتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں کل قیامت کے دن ہم ضرور بضرور تم سے ان کے بارے کے اندر پوچھیں گے۔
یہ مال کہاں سے آیا؟ جوانی ہم نے تمہیں عطا فرمائی، وقت ہم نے تمہیں عطا فرمایا، وقت کہاں گزارا، جوانی کہاں گزاری، مال کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کن کاموں کے اندر خرچ کیا، کہاں گناہوں کے کاموں میں، کہاں کس طرح لگایا ہے، تمہیں ایک ایک پائی کا کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ یہ کیسا مسکین آدمی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک مومن کو ہمیشہ یہ غم لگا ہوتا ہے کہ کہیں میں دنیا میں پھنس کر اپنی آخرت کو نہ بھلا بیٹھوں۔ اور تیسری چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مومن کو یہ غم ہوتا ہے کہ شیطان میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔